اٹلی سے ایک آدمی چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا اور آتے ہی اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اپنی جو دونوں بیٹیاں تھیں جوان ان کو مار دیا. اس کی وجہ کیا بنی اور اس کے بعد پھر اس نے کس ڈرامائی انداز میں یہ ساری کارروائی کی اور پولیس کو کیسے شک ہوا, یہ جلدی سے آپ کو میں اس کی تفصیلات جو ابھی تک ہمارے ذرائع سے سامنے آئی ہیں اسے آگاہ کرتا ہوں. اس کی پہلے خبریں آ چکی ہیں 2 ہفتے پہلے کہ ایک ذوالفقار نامی آدمی جو کہ اٹلی میں مقیم ہے اور تقریباً کافی سالوں سے جو ہے نا وہ اٹلی میں رہ رہا ہے, وہاں کے پیپر ہیں اس کے پاس, اس کی 2 بچیاں بھی ہیں, کوئی بیٹا نہیں ہے. بیگم کا نام کشور اور یہ نوشہرہ ورکاں میں رہتے ہیں, ساتھ ہی کڑیار روڈ گاؤں ہے وہاں پر یہ رہتے ہیں. اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا گھر بنایا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس اٹلی سے کافی اس نے کمائی کی ہوئی تھی, لیکن اس کو بیٹا اس کا نہیں تھا. تو اس کی خبریں آ چکی ہیں کہ جی اس طرح ایک اٹلی پلٹ نوجوان آدمی ہے اور اس کی دونوں بیٹیوں کو مار کے ڈکیتی دوران چلا گیا ہے, پیسے بھی لے گیا ہے. لیکن پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے, جو حقائق سامنے آئے ہیں, اس کی بھی کچھ تفصیلات سامنے آتی رہی ہیں. لیکن میں نے ابھی تک جو لیٹسٹ چیزیں دیکھی ہیں نا, میں نے سوچا میں آپ کو اس کے جو آثار ہیں اس سے آگاہ کرتا ہوں. یہ جب آیا پاکستان ذوالفقار تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی بڑی بیٹی جو ہے نا اس نے خفیہ نکاح کر رکھا ہے, اور جو چھوٹی بیٹی ہے جو ایف ایس سی کر رہی تھی اس کے بھی افیئر جو ہے نا وہ چل رہا ہے. لیکن ان کی جو ماں کشور ہے ان کو کیونکہ کیا نے ماں لیکھا ماں تھی تھا, اس کو پتہ تھا. پھر جب اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا کہ اس طرح ہے, لڑکی نے نکاح کیا ہوا ہے اور دوسری بھی چاہتی ہے کہ میں نے پسند کی شادی کہیں کرنی ہے, تو یہ کافی سنگین مسئلہ ان کے گھر کا بنا ہوا تھا. اور اس آدمی نے پلاننگ کر لی تھی, جو ابھی تک مبینہ طور پر پولیس ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب میں پاکستان جاؤں گا تو کوئی ایسا جال بچھاؤں گا کہ مجھے ایسی اولاد چاہیے نہیں جو میری بدنامی کا باعث بنے, جو مجھے پوچھنا گوارا نہ کرے اور نکاح کر لے. میں ان کے لیے پردیس میں کما رہا ہوں, اور یہ جناب آپ حدریاں جس طرح کہا جاتا ہے نا من مانی کرنی, یہ کر رہی ہیں. تو میرا پہلے بیٹا کوئی نہیں ہے, تو بیٹیوں کو اگر انہوں نے اپنی پسند کے رشتے کر دینا تو میری دولت کس کام کی. بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا ساری, اس کے بعد پھر انہوں نے جناب ایک دن پلان یہ کیا کہ ہم بازار کا بہانہ کریں گے, اور باہر گئے ہیں اور پیچھے سے کوئی ڈکیتی کر کے نا تو بیٹیوں کو مار گیا. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ ٹوسٹ آتا ہے. انہوں نے جناب کال چلائی پولیس کو کہ جس طرح میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور میری 2 جوان بیٹیوں کو مار گیا. پولیس آ گئی تو پولیس کو یہ بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ غصے میں اگریسولی, اس کو کوئی اس کے چہرے پر پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن غصہ آ رہا تھا. پولیس کو ڈانٹ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے کئی بار کہا مجھے سیکیورٹی دی جائے, مجھے تحفظ دیا جائے, کسی نے نہیں مانی. آج دیکھو وہی ہوا جس کا ڈر تھا, میری بیٹیوں کو بھی کوئی مار گیا اور پیسے بھی سارے چھین کے لے گیا. پولیس جو ہے نا آف کورس چپ کر کے جو ویڈیو وائرل ہوئی سنتی رہی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا تو ظلم ہے, یعنی اس کا گھر خالی ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں. بٹ جو تمام ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ قاتل انشاءاللہ بچ کے نہیں جائے گا, اور ہماری پولیس ماشاءاللہ اس قابل ہے کہ وہ اگر چاہے تو میرا خیال ہے کہ مجرم کو 24 گھنٹوں میں پکڑ سکتی ہے. بہرحال پولیس نے سارے جو ہے نا وہ واقعات جو ہے نا وہ دیکھے, اور وہاں اس کے بعد جو باڈیز تھیں لڑکیوں کی ان کو گجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا پہنچایا گیا. اس کے بعد پولیس نے اپنا جو دائرہ کار نا فوری طور پر انویسٹیگیشن کا وہ وسیع کیا, اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی, لوگوں سے محلے والوں سے پوچھ گچھ کی, اور انہوں نے بتایا کہ ہاں اس طرح کا کوئی چکر تھا غیرت کے نام کے پر جو قتل ہوتا ہے. ذوالفقار اس سے جب پوچھا پولیس نے, کیونکہ ان کو پیش ہونا تھا کہ اب بتاؤ 1 to 1 جب ہوتی ہے ان کی انویسٹیگیشن, تو انہوں نے کہا کہ جی اصل آپ بتاؤ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں بینک گیا ہوا تھا, بینک سے کچھ کیش نکلوایا, گھر رکھا ہے, اس کے بعد میں نے اور کشور یعنی میری بیگم ہمیں کہیں کام سے جانا تھا, ہم نے لڑکیوں کو کہا کہ آپ جناب کنڈی لگا لیں اور ہم آ جائیں گے. تو لڑکیاں گھر میں کھیلی تھی, ہم چلے گئے ہیں. تو جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ ہماری بیٹیوں کو مار گیا تھا. یہ پولیس کو اس نے جو بتایا. تو اس کے بعد اس نے ڈرامہ یہ کیا کہ تو آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ اس نے ڈرامہ اصل میں کیا کیا. جو مبینہ طور پر ابھی پولیس ذرائع چیزیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق اس نے جناب اپنی جو بیٹیاں ہیں ان دونوں کو مارا, یعنی کہ غیرت کے نام پہ مار دیا. اس کے بعد اس نے اپنی بیگم کو ساتھ لیا اور نکل گیا, دروازہ کھلا رکھا. اچھا اس کا گھر بڑا تھوڑا ماڈرن ٹائپ ہے, پیسے لگے ہوئے ہیں اس پہ, اور اس پہ کیمرے جو نہیں چاہ رہے تھے اس وقت, خیر تو وہ جو باقی دیواریں ہیں نا وہ اس قابل بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جناب کوئی پھلانگ نہیں سکتا اس کو. تو اس نے جناب بیٹیوں کو مارا, بیگم کو ساتھ لیا, نکل گیا. اور کچھ عرصے بعد باہر سے کہیں اپنے ہمسائے کو فون کیا کہ جاؤ جا کے چیک کرو میری بیٹیاں فون نہیں پک کر رہی, تو خیر تو ہے.
وہ گیا، اس نے دیکھا، اس نے بیکری کی کہ اس نے کہا جناب وہ تو آپ کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، میں جب اندر گیا تو دونوں بیٹیاں تو خون میں لت پت، ان کو تو مار گیا۔ وہ جناب اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، واپس آیا اور پورا محلہ اکٹھا کر دیا۔ اس نوجوان نے بھی لڑکوں پورے محلے میں بتا دیا کہ ذوالفقار کی بیٹیوں کو کوئی مار گیا۔ دن دوپہری، مطلب ہے کہ رات بھی نہیں ہے، تو سارا جو ہے نا وہ گاؤں وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس بھی آ گئی، تو اس نے جناب وہاں پہ پولیس کو بھی ڈانٹا وغیرہ، جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ جی یہ ایسے ہو گیا ہے۔ لیکن جو اصل میں جو پولیس نے پھر ان کو پوچھا اور دیکھا کہ جناب آپ کے گھر میں کون آیا ہے، کس وقت یہ ہوا ہے، تو پتہ چلا کسی بھی شواہد کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے گھر میں کوئی آیا تھا ان کی غیر موجودگی میں۔ کوئی جو جدید فرنسک ہے اور فنگر پرنٹس ہیں، فٹ پرنٹس ہیں، ہر چیز پولیس نے جائزہ لیا تو کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے گھر میں کوئی آیا ہے، کیونکہ تھا ہی کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو بہرحال پولیس نے جب بی بی نے پوچھا تو بی بی بیچاری ہندیاں نے کمزور ہی نا، اس نے سارا کچھ مان لیا کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ نظام میں ہے یا مسئلہ ہماری انا میں ہے؟ مسئلہ کہیں نہ کہیں ہے۔ اٹلی میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہ تو اٹلی میں تھے نا کہ جی پاکستانی جو فیملیز اپنی بچیوں کے ساتھ اٹلی میں رہتے ہیں، وہ جو خاندان ہے وہ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان چلو، اپنے چاچے تائے مامے اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کرو اور اس کو لے کے آؤ اٹلی، اپنی سگی بیٹیوں کو کہتے تھے، تو بیٹیاں نہیں مانتی تھی، تو وہ اس طرح کے واقعات ان کو بھی مارا جا چکا ہے، وہ بڑی اس طرح کی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں۔ لیکن یہاں کیس کچھ اور تھا۔ یہاں یہ لڑکیاں نہ تو اٹلی میں تھیں، نہ اٹلی جانا چاہتی تھی، بلکہ یہاں ہی اپنی مرضی کے ساتھ ایک نے شادی کر رکھی تھی خفیہ، اور ایک نے جناب اپنا کوئی افیئر اس کا چاہ رہا تھا۔ تو اس بندے نے سوچا کہ ساری زندگی میں مطلب ڈنکی لگا کے گیا، پھر کافی عرصہ لگ گیا پیپر بنتے ہوئے، جب پیپر بنے ہیں پھر پیسہ آنا شروع ہوا، پاکستان آنا جانا شروع ہوا، بچے جب جوان ہوئے تو میں نے کئی خواب سوچ رکھے تھے، اب جو بھی اس کے خواب تھے، تو یہ میرے بیٹیوں نے میرے خواب سارے چکنا چور کر دیے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اولاد اگر آپ ادھری ہو جائے تو تسی انہوں نے مار ہی دیو، جان نہیں کسی کی لینی، یہ اسلام کہتا ہے اور یہ دنیاوی قانون بھی کہتا ہے، دینی بھی قانون یہی کہتا ہے، کسی کو نہیں مارنا۔ لیکن ایسا ہو گیا، اب ہوگا کیا؟ بیٹا ان کا ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اکیلے میاں بیوی ہے، دونوں جیل بھی، ٹھیک ہے نا۔ اٹلی کے پیپر، اٹلی کی محنت، اٹلی کی ڈنکی، 1 منٹ کے غصے نے سارا کچھ تباہ کر دیا۔ بھائی اگر اس لڑکی نے نکاح کر رکھا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس میں برائی نہیں تھی، گناہ نہیں وہ کر رہی تھی۔ اگر اس کو چھپ کے نکاح جو ہو گیا تھا، اگر اس کو ملتی بھی تھی، اس کے ساتھ رہتی بھی تھی چھپ چھپا کے، تو میرا خیال ہے یہ گناہ کے زمرے میں چیز نہیں آتی تھی۔ گو کہ لوگ اس کو اکثر لوگ برداشت نہیں کرتے، بٹ اگر دیکھا جائے کہ آج ان کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا کہ رخصتی کر دیتے۔ پھر ماں کو تو پتہ بھی تھا، ماں ملی بھی ہوگی یقیناً، رخصتی کر دیتے۔ بچی جوان تھی، پڑھی لکھی تھی، اور اس نے آخر جو دوسرے کسی علاقے کا لڑکا تھا، پسند کیا تھا، کسی وجہ سے کیا ہوگا، پھر نکاح بھی کر لیا، تو اٹ مینس کہ وہ آپس میں ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کافی جو ہے نا وہ اچھی تھی۔ تو یہ بہرحال جو سلسلہ چلتا رہا، اب جناب سارے جو ہے نا وہ پورا خاندان تباہ ہو گیا، ماں باپ جیل میں، بچیاں دونوں مر گئیں۔